اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان کی دعا۔ ماہ شعبان میں پڑھنے والی دعائیں، نصف شعبان کی دعائیں۔ ماہ شعبان میں پڑھی جانے والی 5 مسنون دعائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے ایک نمونہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ جو کچھ انہوں نے جیسے کیا اور کرنے کو کہا ہے، ہمیں بھی ویسے ہی کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شعبان کا معمول تھا کہ وہ عبادات بہت بڑھا دیتے تھے، روزے بہت رکھنے لگتے تھے اور خوب دعائیں کیا کرتے تھے۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی 5 دعائیں دی جا رہی ہیں جو مسنون دعائیں ہیں۔ ہمیں اس شعبان میں اور نصف شعبان کو یعنی 15ویں شعبان کو ان دعاؤں کو خوب پڑھنا چاہیے، مانگنا چاہیے اللہ سے، اور شعبان کے بعد رمضان اور آگے کے مہینوں میں بھی ان دعاؤں کو ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ 5 دعائیں بہت مفید ہیں، انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں بدل دیں گی۔ اس پہلی دعا کو ہمیں اللہ سے مغفرت طلب کرنے کے لیے، معافی طلب کرنے کے لیے اور اعلیٰ مقام کے لیے خوب پڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اغفر لی ذنوبی کلہا دقہا وجلہا وأولہا وآخرہا وسرہا وعلانیتہا۔ اللہم اغفر لی ذنوبی کلہا دقہا وجلہا وأولہا وآخرہا وسرہا وعلانیتہا۔ اس دعا کے معنی ہے، اے اللہ میری تمام گناہ معاف فرما دے، چھوٹے ہوں یا بڑے، پہلے کے ہوں یا بعد کے، پوشیدہ ہوں یا ظاہر۔ بندہ اللہ سے اس بابرکت مہینے میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہا ہے۔ اس دعا کا بہت فائدہ ہے پڑھنے کا۔ یہ دعا ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ دعا ہمارے دل کے بوجھ کو ہلکا کرتی ہے اور ہمیں اور زیادہ نیک بناتی ہے۔ اس دعا کو پڑھنے سے ہماری توبہ قبول ہوتی ہے، ہم اور زیادہ بہتر انسان بنتے ہیں اور اللہ کے اور زیادہ نزدیک آتے ہیں۔ ماہ شعبان میں پڑھنے کی جو دوسری مسنون دعا ہے وہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ یہ دعا عافیت کے لیے بہت پڑھی جاتی ہے۔ جب بہت بے سکونی ہو تو اس دعا کو بہت پڑھنا چاہیے۔ اس دعا کے معنی ہے، اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اس مسنون دعا کے پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ دعا ہمیں بیماریوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے بچاتی ہے، ہماری حفاظت کرتی ہے اور ہمیں سکون دیتی ہے، اطمینان دیتی ہے، قرار دیتی ہے۔ اس دعا میں اللہ سے بندہ دنیا اور آخرت دونوں میں سکون کا طلبگار ہے۔ اس دعا کو پڑھنے سے اللہ کی خاص رحمت بندے پہ نازل ہوتی ہے۔ اس دعا کو ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ ماہ شعبان میں پڑھنے کی جو تیسری مسنون دعا ہے، وہ دعا اللہ کے ہاں بہترین تقدیر اور بہترین فیصلے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ یہ چھوٹی سی دعا ہماری تقدیر بدل سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک خیر القضاء و خیر القدر۔ اللہم انی اسألک خیر القضاء و خیر القدر۔ اور اس دعا کے معنی ہے، اے اللہ میں تجھ سے بہترین فیصلے اور بہترین تقدیر کا سوال کرتا ہوں۔
اس دعا کے پڑھنے کے بڑے فائدے ہیں۔ یہ دعا مقدر بدل دیتی ہے۔ بندہ جب اس دعا کو کثرت سے پڑھتا ہے تو اللہ بندے کے دل میں ایک اطمینان ڈال دیتا ہے، اس کی تقدیر کو لے کر کے اور اس کے حساب و کتاب کو لے کر کے۔ بندے کو مشکل فیصلے کرنے میں زندگی میں آسانی ہوتی ہے اور غلط راستوں سے بھی وہ بچتا ہے، غلط راستوں سے بھی اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ اس دعا کو ہمیں اپنے حساب کتاب میں آسانی کے لیے، اللہ کے ہاں اچھی تقدیر کے لیے، اپنے بہترین مقدر کے لیے خوب مانگنا چاہیے۔ شعبان میں ہمیں نفس کی پاکیزگی اور تقوی کے لیے بھی بہت دعائیں کرنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا۔ اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا۔ اس دعا کے معنی ہیں، اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما اور اسے پاک کر دے، تو ہی سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے۔ اس دعا کو ہمیں شعبان میں، رمضان میں اور دیگر مہینوں میں بھی خوب مانگنا چاہیے اللہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں رمضان کا مقصد تقوی اور پاکیزگی بتاتے ہیں۔ اس دعا میں اللہ سے تقوی اور پاکیزگی مانگی گئی ہے۔ اس دعا کی بہت فضیلت ہے۔ یہ دعا ہماری اصلاح کرتی ہے، ہمارے دل کی اصلاح کرتی ہے، ہماری زندگی کو صحیح راستے کی طرف موڑتی ہے، ہمارے دل کو صحیح چیزوں میں لگاتی ہے۔ اس دعا کو پڑھنے سے گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے، بندہ گناہوں سے دور ہوتا ہے۔ اس دعا کے مانگنے سے بندہ عبادات کی طرف بھی بہت راغب ہوتا ہے، اس کا دل لگتا ہے عبادات کرنے میں، اس کی عبادات میں اخلاص اور لذت پیدا ہوتی ہے۔ اس 5ویں دعا کو بھی ہمیں شعبان میں اللہ سے بہت زیادہ مانگنا چاہیے۔ اس دعا کو ہمیں خوب پڑھنا چاہیے، اس کا خوب وظیفہ کرنا چاہیے۔ یہ دعا ہمیں اللہ کے غضب سے بچاتی ہے، حادثے سے ہماری حفاظت کرتی ہے، اللہ کی پناہ ہمیں ملتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ اس دعا کے معنی ہیں، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تیری نعمت زائل نہ ہو، عافیت مصیبت میں نہ بدل جائے، تیرا اچانک عذاب نہ آ جائے اور تیری ناراضگی سے۔ اس دعا کو ہمیں پڑھنا چاہیے خود اپنی حفاظت کے لیے، اپنے گھر کی حفاظت کے لیے، اپنے آل اولاد کی حفاظت کے لیے، اپنی مال کی حفاظت کے لیے، اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے، عذاب سے بچنے کے لیے، حادثات سے بچنے کے لیے۔ یہ دعا ہمیں آفات سے اور حادثات سے بچاتی ہے، ہماری حفاظت کرتی ہے۔ اس دعا کو کثرت سے پڑھنے سے اللہ کی نعمتوں کا ظہور ہوتا ہے اور بندہ اللہ کے غضب سے بچتا ہے۔ یہ دعا ایک ڈھال کی طرح ہے جو بندے کو ہر طرح کے حادثات سے بچاتی ہے، اس کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ 5 بہت ہی مسنون اور مجرب دعائیں ہیں جو ہمیں شعبان میں پڑھنا چاہیے اور باقی دوسرے مہینوں میں بھی پڑھنا چاہیے۔ اس مہینے میں اللہ کے رسول عبادات بہت زیادہ کیا کرتے تھے اور رمضان کی تیاری کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان دعاؤں کو خوب مانگیں اللہ سے اور رمضان کی تیاری کریں۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمارے ساتھ اچھے معاملات کرے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔